12 جون 2003 سے عالمی سطح پر ورلڈ چائلڈ لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 152 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جس میں 72 ملین بچے سخت ترین مشقت سے گزر رہے ہیں۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 10 میں سے 1 بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے۔ 2021 کا سال دنیا سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں بھی چائلڈ لیبر کا خاتمہ شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق 8.7 ملین بچوں کو چائلڈ لیبر سے تعلیم کی جانب راغب کیا جائے گا۔ پاکستان میں بھی 11 ملین بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ اس سال دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کو COVID-19 پروٹیکٹ چائلڈ فرام چائلڈ لیبر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرح کے ترقی پذیر ملک میں تو پھر یہ چائلڈ لیبر ایک سوشل ایشو ہے۔ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ہمارے بچے جن کی اسکول گوئنگ ایج ہے، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، جن کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، اس ٹائم میں وہ لیبر میں انوالو ہیں، وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں فار دیئر پیرنٹس، فار دیئر فیملیز۔ اس کے لیے گورنمنٹ بھی پروونشل لیول پہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ تعلیم چائلڈ لیبر کو ختم کرنا ہی اسی لیے ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم کے میدان میں ڈالیں تاکہ کل کو وہ ایک مفید شہری ثابت ہوں۔ اب تعلیم تو فری ہے، گورنمنٹ سکولز میں آپ دیکھیں تعلیم کی کوئی فی نہیں ہے، گورنمنٹ ان کو بکس بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو اس اکنامک سسٹم سے نکالیں اس بچے کو جو کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی فیملی، اگر ایک فیملی میں 2-3 بچے کام کر رہے ہیں اور وہ گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اس گھر کو ایسے سپورٹ دیں تاکہ وہ ان بچوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور وہ بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہو۔ اس سال کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پوری دنیا میں معاشی بدحالی اور بحران پیدا ہوا ہے۔ بچوں سے مشقت کا عالمی دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو موضوع ہے وہ جو پینڈیمک ہے کووڈ-19 کا، اس کے حوالے سے ہے کہ اس کا کام کرنے والے بچوں پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سارے معاشرے پہ ہیں، اور پھر خاص طور پر جو ولنریبل گروپس ہیں جس میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان تمام پہ جو ہے اس کے اثرات ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران جو کام کرنے والے بچے ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں، ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، اور ہم ایسے اقدامات جو ہے وہ حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی اٹھائیں کہ یہ تمام بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جائیں۔ آج جس میں لاکھوں افراد نے نہ صرف جانی طور پر قربانی دی ہے بلکہ معاشی لحاظ سے بھی شدید ترین معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بچوں کے بارے میں فرمایا
ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میرے امت میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمائی۔ ایک صحابی بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں کچھ اس طرح کہ بیٹا یہ روٹی لو اور یہ دائیں ہاتھ میں پکڑو اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ تو بچے کی اس طرح انہوں نے تربیت کی، پھر انہوں نے اسی طرح کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد فروٹ آیا تو بچہ اسی طرح کھا رہا تھا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اس طرح کر لے کہ مختلف چیزیں اگر آ جائیں پلیٹ میں تو پھر آپ ہر جگہ سے کھا سکتے ہیں۔ فروٹ مطلب آپ جو پسند ہو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ان کا نواز صاحب وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور حسن حسین اس کے اوپر آ گئے سجدے میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سجدہ لمبا کیا تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرا تو یہ درخواست ہے حکومت پاکستان سے خصوصاً کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن، ان کے لیے خصوصی اس طرح پیکج بنائے تاکہ وہ ہنر بھی سیکھ دے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایجوکیشن پلان بھی مطلب ان کے سامنے آ جائے تاکہ وہ پڑھے بھی، کیونکہ جو بچے ہمارے پڑھیں گے اس معاشرے کے لیے ایک مثبت اور بہترین افراد جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے، جس میں بچے سرپرست تھے اور بچے زیادہ تر متاثر طبقہ بن کر ابھرا ہے۔ بچوں سے مشقت لینے کے واقعات میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ نثار اللہ پرنسپل قائد اعظم کالج مردان، آج ایک خصوصی نشست کے حوالے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور 12 جون چائلڈ لیبر کے حوالے سے اس ملک میں بلکہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات گورنمنٹ اٹھا رہی ہے یا اٹھا رہی تھی، تو اب تو چونکہ حالات ایسے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس حوالے سے افیکٹڈ ہے، اور مطلب ہے کہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس قسم کے پروجیکٹس متاثر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ جو تھی وہ اس حوالے سے بڑی سنجیدہ تھی اور سنجیدہ اقدامات لے رہی تھی کہ فلاحی ادارے جو ہیں یا سماجی بہبود کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ضلع مردان میں بھی چائلڈ لیبر نہ صرف عروج پر ہے بلکہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے صوبائی ضلعی انتظامیہ مشترکہ طور پر کوشاں ہیں۔ بچوں سے مشقت کا عالمی دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے، اور اس سال جو ہے اس کا جو اسپیشل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے مشقت کر رہے ہیں تو کووڈ-19 پینڈیمک کا ان کی زندگیوں پر کیا اثرات جو ہے وہ پڑ رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں کہنا چاہتی ہوں ایڈولسنٹ گرلز، ٹین ایجر گرلز کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ جو گرلز انوالو ہیں چائلڈ لیبر میں، اسپیشلی ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں، تو ان کے ساتھ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن اینڈ ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے۔ جو معاشی صورتحال ہے اس وقت اور جو سوشل ڈسٹینسنگ اور سوشل
ایک دوسرے سے یعنی نہ ملنے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر ہیں، تو گھروں کے اندر کی صورتحال کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. استاذ نوم دی حزب الله کوم دی مليان كلي سونو او تاسو دا کې بسكوت خرشوم كان ها بسكوت خرشوم او سونو نه خرڅه قال بمكيجي ها قال کار دی او سکول ته نه دی وينه او څنګه څه وځي ديم دیم دی ديم ها کنه پلان څه کار دی دبوجو وضو کار کوي ها. تاسو دی نگا پنزو پنځه دا کار کوي نه دواري يوم يبلو خرشي सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.